اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اخلاق اسلامی کے حوالے سے چند کچھ عرائض آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے، چونکہ شروع سے ہمارا یہ اعلان تھا کہ ہفتہ وار ان دروس میں سنیچر والے دن تو انشاءاللہ لگاتار تفسیر کا درس رہے گا، لیکن جو اتوار ہیں ان میں کوشش انشاءاللہ یہی ہوگی کہ ایک اتوار کو مثال کے طور پہ درس عقائد ہوگا، ایک اتوار کو درس اخلاق اسلامی اور ایک اتوار کو احکام اسلامی انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ آج دروس اخلاق اسلامی کے حوالے سے یہ ہمارا پہلا درس ہے۔ اس میں ہم امام علی علیہ السلام مولا الموحدین سے ایک حدیث آپ لوگوں کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن عالم من عین فی عین و الی عین، یا بعض روایات میں عارفہ کا یا عرفہ کا لفظ ہے، رحم اللہ امرأن عرف من عین فی عین و الی عین۔ بہرحال امام علیہ السلام اس حدیث میں جو مختلف کتب احادیث میں امام سے نقل ہے، بیان فرمایا ہے، اور انسان کے 3 حقیقتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور دعا دی ہے، خدا رحمت کرے اس شخص پر، اس فرد پر جو یہ جان لے یا یہ جو پہچان لے کہ من عین وہ کہاں سے آیا ہے، وفی عین کہاں پر ہے، و الی عین کہاں جانے والا ہے۔ 3 سٹیجز کا ذکر کیا ہے کہ اس کا مبدأ کہاں ہے، کہاں سے یہ نکلا ہے، سرچشمہ کیا ہے انسان کا، من عین کہاں سے آیا ہے، وفی عین اور جس کائنات میں رہ رہا ہے، جس دنیا میں رہ رہا ہے وہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، و الی عین اور اس دنیا کے بعد اس نے کس قسم کی کائنات یا کس قسم کے دوسری دنیا کی طرف اس نے جانا ہے، وہاں کی حقائق کیا ہے، تاکہ مثال کے طور پہ اسی کے حساب سے اپنی تیاری کرے۔ یہ عام طور پہ ہر سفر کے اندر یہ ہوتا ہے، جو ہماری زندگی کے عام جو سفر ہیں اس میں بھی انسان جب ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے کہ میں کہاں سے سفر کو شروع کروں اور کہاں جانا ہے اور کس تیاری سے جانا ہے، اور پھر اپنی لوکیشن کا بھی سوچتا ہے کہ میں اس وقت کہاں ہوں، جہاں سے سفر شروع کرنا ہے وہاں تک کیسے پہنچوں، اسی حساب سے تیاری کرتا ہے۔ اس حدیث میں بھی انسان کو یہ توجہ دلائی گئی ہے تاکہ انسان شیطان اور نفس امارہ کے ہاتھوں اغوا نہ ہو جائے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کہاں سے آیا ہے، آیا اس کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے۔ اس حدیث کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا کہ علم اخلاق میں سب سے پہلی سیڑھی انسان کے لیے اس کی بیداری کی ہے اور آگاہی کی ہے، کہ وہ ایک تو سب سے پہلے بیدار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں علم اخلاق میں یقظہ بڑے قاف کے ساتھ اور طا والے ضا کے ساتھ، یقظہ کہتے ہیں بیداری، بیدار ہو جانا۔ جب تک انسان بیدار نہیں ہو، ہوشیار نہیں ہو، وہ اپنا سفر شروع نہیں کر سکتا ہے، وہ اخلاق کے راستوں کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان بیدار ہو جائے کہ میں انسان ہوں، میں ایک ذمہ دار شخص ہوں، میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، میرے کچھ حقائق ہیں، میں باطل خلق نہیں ہوا ہوں، میں عبث خلق نہیں ہوا ہوں۔ جب یہ بیداری انسان کے اندر آ جائے
اب اس کے ذہن میں اس تین قسم کے سوالات خود بخود اٹھتے ہیں۔ من آئینہ، اگر میں ایسا ہوں، میں ایک شخص ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں کہاں سے آیا، میری حقیقت کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے خود بخود تو وجود میں نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ جس طرح مادیت گرا ہم ان کو کہتے ہیں، میٹریلسٹ افراد یہ باور کرانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ انسان میٹر سے بنا، یعنی مادے سے بنا ہے، مادے سے خود بخود وجود میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابتدائی سٹیج میں ممکن ہے انسان کو اس نظریے کے اوپر پریشانی ہو کہ ممکن ہے میرا کریٹر، میرا خالق مادہ ہو، میٹر ہو۔ یہ عقلی اعتبار سے باطل ہے، بہت سارے دلائل ہیں، لیکن ایک عام فہم دلیل میں آپ لوگوں کی خدمت میں دے کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مادے کے اندر بہت کچھ ہے، حرکت بھی ہے، توانائی بھی ہے، لیکن مادے کی پریشانی یہ ہے، میٹر کی پریشانی یہ ہے کہ اس کے اندر شعور نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ جیسے چاہیں آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی انسان اس پہ حاوی آ جاتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں انسان کے اندر شعور بھی ہے، ارادہ بھی ہے، اور مینجمنٹ کی صلاحیت بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر مادہ یا میٹر سے انسان کی تخلیق ہوتی تو اس انسان کے اندر شعور کس نے ڈالا، جبکہ مادے کے اندر تو شعور ہے ہی نہیں۔ اس کو منطق کی اصطلاح میں، اس اصطلاح کو میں بیان کروں، کوئی مشکل نہیں، تھوڑی سی سخت ہے، لیکن انشاءاللہ اذہان اس قسم کے علمی اصطلاحات سے آشنا ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہم منطق میں کہتے ہیں فاقد الشیء معطی الشیء نہیں ہو سکتی، یعنی جس چیز کے پاس، جس شخص کے پاس، جس شیء کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ کسی کو نہیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس سونا نہیں ہے، آپ کسی کو دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ چاندی ہے تو دے سکتے ہیں، چاندی دیں گے، سونا ہے تو سونا دیں گے، پانی ہے تو پانی دیں گے۔ ایک شخص ایسا ہے جس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، وہ کسی اور کو پیسے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کے جیب میں 1000 روپیہ نہیں ہے، وہ 2000 کیسے دے گا؟ بعینہ ہی مادے کی بھی یہی کیفیت ہے، جب اس کے پاس شعور ہے ہی نہیں تو اس نے انسان کو کیسے دیا؟ بس یہ نظریہ باطل ہے، یہ بالکل ہی عام فہم مثال اور ابتدائی مثال ہے کہ مادہ انسان کا خالق اور کریٹر نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ میٹر جو تمام اشیاء ہیں ان کے اندر شعور نہیں ہے۔ شعور جب نہیں ہے تو وہ انسان کا خالق نہیں بن سکتا۔ پھر دوسری قباحت یہ ہے کہ مادہ انسان کے کنٹرول میں آتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں انسان اسی میٹر سے کنٹرول کر کے بے انتہا چیزیں بناتا ہے، اب یہاں تک کہ ایٹم کو بھی کنٹرول کر کے ایٹم بم بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی بھی مخلوق خالق پہ غالب نہیں آ سکتی ہے، وہ خالق ہی نہیں ہو سکتا ہے جو مخلوق کے غلبے میں آ جائے۔ پس معلوم یہ ہوا کسی ذی شعور نے ہمیں شعور دیا ہے، کوئی ایسی طاقت ہے دنیا میں جو اپنے مخلوقات کے کنٹرول میں نہیں آ سکتی، اسی کا نام کیا ہے؟ خدا ہے۔ پس من عین، انسان کہاں سے آیا؟ اس ہستی کی طرف سے آیا جس نے اسے شعور دیا، جس نے اسے آنکھیں دی، جس نے اسے دل دیا، جس نے اسے آگاہی دی، عقل دی، معرفت عطا کیا اور روح عطا کیا، صحت عطا کی، اور تمام کائنات کو اس خداوند متعال نے بنایا ہے۔ من عین، پس انسان خدا کی طرف سے ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہی ہے کہ ہم خدا کے لیے ہیں اور خدا کی طرف واپس پلٹنے والے، یعنی خدا کی طرف سے آئے ہیں، خدا نے بنایا ہے۔ پس من عین، اس کو سمجھنا ہم کہاں سے ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے۔ پس خدا نے مجھے اور آپ کو خلق کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے اور آپ کی بہت بڑی قیمت ہے۔ خالق کائنات نے ہمارے بارے میں ارادہ کر کے مجھے، آپ کو ہر ایک کو خلق کیا ہے، خدا کے ارادے سے خلق ہوئے ہم، بس ہماری بہت بڑی قیمت ہے۔ خالق کائنات، مالک لم یزل نے، رحمان و رحیم ذات نے ہمیں خلق کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری بہت بڑی عظمت ہے، قیمت ہے۔ سستے دام انسان کو نہیں بکنا چاہیے، نہیں بیچنا چاہیے اپنے آپ کو سستے دام۔ من عین، وفی عین، کہاں ہیں آپ؟
جس دنیا میں ہم اور آپ ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ آیا یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے؟ آیا یہ اس دنیا کی حقیقت ایسی ہے کہ جو لم یزل ولا یزال ہے، زائل ہونے والی نہیں ہے، یا نہیں اس نے ایک دن ختم ہونا ہے؟ معلوم ہے شروع خلقت سے لے کے ابھی تک کتنی مخلوقات اس دنیا سے جا چکی ہیں، نسیہ منسیہ ہوئی ہیں، بہت ساروں کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے، بلکہ اکثریت جو مخلوقات آ کر چلی گئیں ان کا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اپنے آباء و اجداد کی بھی ہم اگر فہرست کرنا چاہیں تو بہت ساروں کو اپنے آباء و اجداد کے بھی نام نہیں معلوم، اپنی جو سلسلہ نسب ہے، ٹھیک ہے، نہیں معلوم ہے۔ چجائے کہ اتنی خلقتیں، اتنی مخلوقات آئی ہیں اور گئی ہیں، اور کتنی بستیاں جو ہیں وہ تھیں ابھی نہیں ہیں، نسیہ منسیہ ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس کائنات کی، اس دنیا کی حقیقت دائمی اور ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور یہ انسان بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کائنات میں، جس دنیا میں ہم بس رہے ہیں، یہ خوبصورت دنیا جسے خدا نے بنایا ہے، میرے اور آپ کی آسائش کے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں دنیا سے مراد جس دنیا کی مذمت ہے وہ اس لہلہاتے کھیت، چہچہاتے پرندے اور سبززار کھیتیوں کی مذمت نہیں ہے، ان کی تو تعریف ہے، وہ تو خدا نے بنایا ہے، میرے اور آپ کی آسائش کے لیے بنایا ہے۔ میں عرض کروں گا وہ دنیا جس کی علم اخلاق میں مذمت ہوئی وہ کیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ابھی بحث یہ ہے کہ آیا یہ دنیا، یہی خوبصورت دنیا جسے خدا نے مختلف نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اور اس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، آیا یہ دنیا ہمیشگی ہے یا نہیں ہے؟ یہ دنیا بھی ہمیشگی اور دائمی نہیں ہے۔ بس خود بخود انسان کی عقل یہ حکم کرتی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، آپ کا سفر کہیں اور ہے۔ وَإِلَىٰ أَيْنَ، جب اس دنیا میں نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے تو پھر کہاں جانا ہے؟ پھر انسان یہاں پہ وحی، انبیاء، اوصیاء اور احادیث کا محتاج ہے، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے عقل کے سمجھ میں نہیں آئے، جو عقل سلیم ہے وہ ممکن ہے سمجھے، لیکن جب تک وحی یہاں پہ انسان کی مدد نہیں کرے گی، جب تک آسمانی ہدایتیں انبیاء اور اوصیاء نہیں بتائیں گے، اس دوسری کائنات اور عالم کے بارے میں ہم کما حق ہو علم اور آگاہی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ابو علی سینا آپ نے نام سنا ہے، کتنے بڑے فلسفی گزرے ہیں، ان کے نظریات ابھی پڑھائے جاتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، حوزہائے علمیہ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ میری عقل جو ہے قیامت کو ثابت نہیں کر سکی، معاد جسمانی کو البتہ کہتا ہے ثابت نہیں کر سکی۔ کیسے آپ نے عقیدہ پیدا کیا کہ کل قیامت کے دن جسمانی معاد ہوگی؟ ایک بحث سے انشاءاللہ اس تک ہم پہنچ جائیں گے، صرف اجمالاً عرض کر رہا ہوں مثال کے طور پہ۔ ابو علی سینا کہتے ہیں عقل کے اس سہارے سے میں معاد جسمانی کو ثابت نہیں کر سکا، بس وحی اور صادق مصدق نے میری مدد کی۔ صادق مصدق سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، چونکہ انہوں نے فرمایا ہے اور علم خدا سے خبر دی ہے اور وحی کے ذریعے بتایا ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کا جو معاد ہے، جو حشر ہے، وہ جسمانی ہوگا، لہٰذا سر تسلیم خم کیا، کیوں نہ کرے۔ جیسے ظاہراً کل کے درس میں نے عرض کیا تھا، جہاں سے انسان کے عقل کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے آگے وحی کی منزلیں شروع ہوتی ہیں، کیونکہ وہ خالق لم یزل ولا یزال کا علم ہے، اس کا بھیجا ہوا قانون ہے، اس کا دیا ہوا اس کے دیے ہوئے قوانین ہیں، اس کا دیا ہوا علم ہے، جو انبیاء کے پاس ہے، جو اوصیاء کے پاس ہے، جو رسولوں کے پاس ہے۔ اس غیب مطلق سے خدا نے خبر دی، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، وہ خالق انسان ہے، وہ مالک انسان ہے، مالک قیامت بھی وہی ہے، رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے۔ جو وہ بتائے گا وہ ہم نے ماننا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمارے عقل کے سامنے پردے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، جتنی آپ کوشش کریں کسی حد تک آپ سمجھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ انسان اس راستے میں اتنی ریاضت کرے، تصفیہ کرے، تزکیہ کرے، عرفان تک پہنچائے، شہود کرے۔ ہاں عوالم ہیں،
عالم برزخ اور دوسرے جو عوالم ہیں اس کا وہ شہود کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ممکن ہے اس کی یہ روح، اس کی یہ عقل، اس کا یہ علم انسان کا بما ہوا جو اپنے حد تک ہے، اس معاد کو، اس حشر کو، اس دوسری دنیا کو جس تک ہم نے جانا ہے درک نہیں کر سکے، وہاں پہ ہم وحی کے محتاج ہیں۔ اسی لیے خداوند متعال نے انسان کی تربیت کے لیے انبیاء بھیجا ہے، قرآن بھیجا ہے، دین بھیجا ہے۔ کہ ہم آج اخلاق اسلامی پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہم کیا ہو جائیں، راہ اسلامی میں اپنے اخلاق کے جو دائرہ ہے، اخلاق کا جو میدان ہے، اس میں ہم اس دین الہی کے مطابق آگے حرکت کر سکیں، اس خداوند متعال کے انبیاء اور رسولوں کے بھیجے ہوئے قوانین اور راستے پہ چل سکیں، چاہے یہ اخلاق انفرادی شکل میں ہو، انسان کا اپنے ساتھ، اجتماعی شکل میں ہو، باہر اجتماع کے ساتھ، یا گھریلو اخلاق ہو، میاں بیوی کا اخلاق، بہن بھائیوں کا اخلاق، بھائی اور بھائی کا اخلاق، بہن اور بہن کا اخلاق، اپنے دوسرے صلہ رحم کے ساتھ اخلاق، اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو اخلاق ہیں اس کے قوانین، قواعد، ضوابط کیا ہے، وہ ہم نے اسی دین اسلام سے لینا ہے جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ چونکہ کل بھی عرض کیا تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بتحقیق خدا کے پاس اگر کوئی دین ہے قابل قبول اور کامل، وہ دین اسلام ہے۔ لہٰذا ہم اس دین اسلام کے بغیر نہ اپنے دنیا کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ اپنے آخرت کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ اپنے اخلاق کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ٹھیک ہونا ہے، ہم نے انسانیت کے مدارج اور کمال کو طے کرنا ہے، دین اسلام نے بتایا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اخلاق کے راستے میں ماڈل رول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خدا نے قرآن میں ان کی تائید کی ہے، اور کئی مقامات پہ فرمایا ہے کہ رسول خدا آپ کے لیے اسوہ عمل ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہیں پہ انہیں لقب دیا، بتحقیق اے میرے حبیب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، اور کہیں کہ فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ تمام انسانوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ صرف دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے، بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، ان کے انفرادی اعمال میں، اجتماعی اعمال میں، ان کے ہر قدم پہ انسانیت کے لیے اسوہ نمونہ عمل موجود ہے اور اسوہ حسنہ ہے۔ خداوند متعال ہم سب، آپ کو اور ہم سب کو راہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق اسلامی سے کما حقہ مستفید ہو کر دوسروں کو بھی اس راہ اسلام ناب محمدی اور راہ اخلاق اسلامی پہ گامزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اخلاق اسلامی سے استفادہ کرتے ہوئے عاقبت بے خیر ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔